نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز کی ہم جو باطنی شرائط ہیں اس پر ہم آج گفتگو کریں گے اور اس کا احاطہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو نماز جو ظاہری احکام تھے اس کا تو ہم نے مختصراً جائزہ لیا تھا پچھلی نشست میں، تو اب اس دفعہ دیکھتے ہیں۔ تو قرآن شریف میں آتا ہے کہ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نماز کو میری یاد کے لیے قائم کرو، یا میری یاد کے لیے نماز کو قائم کرو۔ تو ذکر کا مطلب ہوتا ہے کہ یاد، اور اسی سے پھر نصیحت بھی آتا ہے، کیونکہ نصیحت میں بھی تو یاد ہی کیا جاتا ہے۔ اور ولا ایک اور جگہ پہ آتا ہے ولا تکم من الغافلین، اور غافلوں میں سے مت ہو۔ پھر ایک جگہ پہ یہ آیا حتی تعلموا ما تقولون، یعنی نماز تب پڑھو جب یہ سمجھ رہے ہو کہ آپ کیا کہہ رہے ہو۔ تو اس کا امام غزالی نے پچھلے جو ابواب تھے اس میں انہوں نے فرمایا تھا کہ جو یعنی کہ اس میں یہ ہے کہ وَلَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ، کہ تم جب نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب مت جاؤ، اور پھر تب جاؤ جب اس بات کا ادراک رکھتے ہو، جب تمہیں پتہ ہو کہ تم کیا کہہ رہے ہو۔ تو اس پہ امام صاحب نے فرمایا تھا کہ یہ صرف اس کا ایک یہ معنی نہیں ہے کہ تم نے اگر خدا نخواستہ شراب پی ہوئی ہے تو نماز کے قریب مت جاؤ، بلکہ مسئلہ اس میں اس کا ایک باطنی معنی یہ تھا کہ جب آپ کا دل غفلت کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب مت جاؤ، لیکن نماز تو پڑھنی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بلکہ فوراً سے بھی پہلے اپنے دل کو اللہ تعالی کی طرف لگاؤ اور اس کی غفلت کو دور کرو، اور نماز کو جو ہے اس طرح سے پڑھو کہ تمہیں پتہ ہو کہ تم کیا پڑھ رہے ہو۔ نماز کے بالکل انسان کو معلوم ہو کہ وہ کہہ کیا رہا ہے۔ تو اس کا یہ معنی ہے کہ حتی تعلموا ما تقولون، کہ تم وہ سمجھو جو کہتے ہو، یعنی جو کچھ کہہ رہے ہو اس کو سمجھ بھی رہے ہو۔ پھر اس کے بعد ایک قول ہے عربی کا کہ انما الصلاۃ تمسکن و توادع، نماز مسکنت اور تواضع کا نام ہے، یعنی سکون کا اور تواضع کا نام ہے۔ اور پھر ایک حدیث ہے کہ من لم تنہہ صلاتہ عن الفحشاء والمنکر لم یزدد من اللہ الا بعدا، کہ جس شخص کو اس کی نماز برائی سے اور فحاشی سے نہ روکے تو وہ گویا نماز ہی نہیں، یعنی اس کی وہ نماز ہوگی نہیں۔ تو وہ نماز اللہ سے، اور ایک حدیث میں یہ آتا ہے کہ وہ نماز اللہ سے دوری ہی بڑھائے گی۔ جو نماز جس شخص کو اس کی نماز برائی اور فواہش سے نہ روکے تو وہ نماز اللہ سے دوری ہی بڑھائے گی۔ تو نماز کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوا جائے۔ نسائی شریف کی ایک حدیث ہے کہ جس میں کم من قائمن، کہ بہت سے کھڑے ہونے والے ایسے ہیں کہ انہیں ان کی نماز سے صرف تعب یعنی تھکاوٹ اور رنج ہی حاصل ہوتا ہے۔ تو نماز کو اس طرح سے پڑھا جائے کہ اللہ تعالیٰ کے آپ نزدیک ہوں، ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کے سے آپ دور ہی دور ہوتے جائیں نماز کے ذریعے،
تو نماز کے علاوہ پھر امام صاحب فرماتے ہیں کہ جو دوسری عبادتیں ہیں ان میں زکوٰۃ، روزہ اور حج وغیرہ بھی ہے، تو ان میں نماز ہی صرف ایک ایسی عبادت ہے جو غفلت کے منافی ہے۔ باقی عبادتوں میں غفلت ہو سکتی ہے اور وہ اصل مقصود کے لیے نقصان دہ نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد امام صاحب فرماتے ہیں کہ جب انسان ذکر اور تلاوت کرتا ہے، حمد و ثنا کرتا ہے، تو یہ تضرع اور دعا ہے، اور ان سب اذکار کا مخاطب اللہ ہے۔ اب اگر نماز پڑھنے والے کا دل ہی غافل ہو تو مخاطب سے بھی غافل ہوگا، محض عادت کی وجہ سے اس کی زبان پر حمد و ثنا اور دعا کے الفاظ ظاہر ہوں گے اور جاری ہوں گے۔ تو ظاہر ہے کہ ایسا شخص نماز کے جو مقاصد ہیں وہ ان سے یعنی قلب کی تطہیر، اللہ کے ذکر کی تجدید اور ایمان کے رسوخ سے بہت دور ہوگا۔ یہ تو قرات اور قرآن اور ذکر کا حکم ہے۔ اس کے بعد امام غزالی آگے لکھتے ہیں کہ رکوع اور سجود کے متعلق ہم یہ کہیں گے کہ ان دونوں سے مقصود اللہ تعالیٰ کی تعظیم ہے، یعنی پہلے قیام میں تو ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما کیا رہے ہیں، اس کے اللہ تعالیٰ کے جو ارشادات ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان کو سامنے رکھا جائے، ان پر عمل پیرا ہوا جائے، اور اس کے بعد جو مزید جو چیز ہے، جو رکوع اور سجود ہے، اس میں اللہ کی تعظیم کی جائے کہ اب آپ نے اگر اللہ تعالیٰ کے جو ارشاد ہیں قرآن شریف میں ان کو آپ نے سن لیا، حمد و ثنا بیان کر لی، اور اللہ تعالیٰ کی جو آیات ہیں قرآن کی آیات سورۃ الفاتحہ کے بعد وہ بھی تلاوت کر لی، اب اللہ تعالیٰ کی تعظیم کی جائے اور اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں چلے گئے۔ اب پتہ چلے گا کہ اب بھی حق ادا نہیں ہوا، تو پھر سجدے میں چلے گئے، اور سجدہ جو ہے وہ انسان کی ایک معراج ہوتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ سے وہ بہت قریب ہو جاتا ہے، اور اسی وجہ سے پھر 2 سجدے ہیں۔ اس سے یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک کام جو ہے وہ جو تدریجاً ہوتا ہے وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے کہ پہلے آپ رکوع میں گئے، آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوئے، اور پھر اس کے بعد آپ سجدے میں گئے، تو ایک تدریج رکھی گئی، ایک سبق دیا اللہ تعالیٰ نے کہ ہر چیز ایک تدریج سے ہوتی ہے۔ جس طرح سورج نکلتا ہے تو وہ ایسا نہیں ہوتا کہ ایک دم مشرق سے نکلا اور ساتھ ہی مغرب میں غروب ہو گیا، بلکہ وہ آہستہ 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 اپنی منزل کی جانب بڑھتا ہے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کا جو قرب ہے وہ بھی ایک رات میں کبھی حاصل نہیں ہوتا، وہ تبھی حاصل ہوتا ہے تدریجاً، آہستہ آہستہ۔ اس کے لیے یہ ترتیب رکھی گئی کہ پہلے رکوع ہوگا اور رکوع کے بعد پھر سجدہ ہوگا، اور پھر جب سجدہ تلاوت آتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس میں آپ ڈائریکٹلی سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ تو یہ نماز میں اگر امام صاحب فرماتے ہیں کہ اگر رکوع اور سجود تعظیم سے خالی ہو گئے تو اب صرف پشت اور سر کی حرکت رہ گئی، اور بذات خود ان دونوں میں اتنی مشقت کہ ان کی بنیاد پر نماز کو امتحان کہا جا سکے یا اسے دین کا رکن قرار دیا جائے۔ تو یہ بات پھر نہیں بنے گی، اس لیے رکوع اور سجدہ سوچ سمجھ کے کیا جائے، اس میں سبحان ربی العظیم اور سبحان ربی الاعلیٰ جو دعائیں ہیں اور جو دیگر دعائیں ہیں وہ بھی پڑھی جائیں۔ پھر قربانی کے متعلق کہتے ہیں کہ قرآن شریف میں آتا ہے کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن ينالہ التقوی منکم، کہ اللہ تعالیٰ کو قربانی کا گوشت نہیں پہنچتا، نہ ہی خون پہنچتا ہے، اللہ تعالیٰ کو تو تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ انما الاعمال بالنیات، کہ جو آپ کی نیت ہے، جو خلوص ہے، اور جو آپ نے پرہیزگاری جو اختیار کی ہے،
اور اس تقوی قربانی کے ذریعے جو آپ کو تقوی ملا ہے، جو آپ اللہ تعالیٰ سے آپ خبردار ہوئے ہیں اور آپ کے ذہن میں یہ آیا ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے تمام احکامات پر عمل درآمد کرنا ہے، تو وہ اصل تعظیم ہوگی، وہ اصل مقصد ہوگا قربانی کا۔ تو پھر ابو داؤد شریف کی ایک حدیث ہے اور نسائی میں بھی آتی ہے، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس کے راوی ہیں، اور فرماتے ہیں کہ بندہ نماز پڑھتا ہے مگر اس کے لیے نماز کا نہ چھٹا حصہ لکھا جاتا ہے نہ 10واں حصہ لکھا جاتا ہے، بلکہ بندے کے لیے اس قدر لکھا جاتا ہے جس قدر وہ سمجھتا ہے۔ یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ان العبد لا يصلي الصلاة لا يكتب له سدسها ولا عشرها وإنما يكتب للعبد من صلاته ما عقل او ما عقل منها، کہ جو اس نے سمجھ کر جو پڑھا ہے نا، وہ انسان کے لیے اس کا ثواب لکھا جاتا ہے کہ جو اس نے سوچ سمجھ کر پڑھا ہے۔ تو آپ نے اگر جتنا بھی سوچ سمجھ کر نماز پڑھیں گے، سمجھ کر فہم کے ساتھ نماز پڑھیں گے، تو اس کا زیادہ ثواب ہوگا۔ یعنی سبحانہ کہ پاک ہے، ربی میرا رب، اور آگے الاعلیٰ کہ وہ رب جو سب سے اعلیٰ ہے، سب سے عرفہ ہے۔ اسی طرح سبحانہ ربی العظیم، سبحانہ ربی العظیم، میرا جو رب ہے جو کہ بہت عظمتوں والا ہے، وہ پاک ہے۔ یہ ساری باتوں کا ہمیں سمجھ میں آ رہا ہو۔ سمع اللہ، یعنی سمع کا مطلب ہے کہ سن لیا، اللہ اللہ نے، لمن حمدہ کہ جس کے لیے، لمن جس کے لیے، حمدہ حمد بیان کی گئی۔ تو یہ اللہ تعالی ہمیں ایسا بنائے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی جو اللہ تعالیٰ کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں وہ ہم سمجھ کر پڑھیں، اور خشوع و خضوع کے ساتھ اور عاجزی کے ساتھ، فروتنی کے ساتھ پڑھیں۔ حضور قلب نماز کی روح ہے، اور اس کی کم از کم مقدار یہ ہے، امام صاحب فرماتے ہیں کہ تکبیر تحریمہ کے وقت دل حاضر ہو۔ اگر تکبیر کے وقت بھی حضور قلب نہ ہوا تو یہ تباہی کی علامت ہے۔ پھر جس قدر قلب حاضر ہوگا اسی قدر روح نماز کے دوسرے اجزاء میں سرایت کرے گی۔ اب اس میں یہ ہے کہ ایک جو ہمارے ذہن میں ایک چیز آتی ہے آل اور نن، کہ یا تو بہت ہی خشوع خضوع سے پڑھنی ہے یا بالکل بھی نہیں۔ وہ تو ٹھیک ہے، بہت زیادہ خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھی جائے، وہ تو بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ جو بالکل بھی نہیں ہے نا، وہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو اس کے لیے ہے کہ کم از کم جتنا خشوع و خضوع اختیار ہو سکتا ہے اس کو کیا جائے۔ اگر انسان کا دل غافل ہو پھر متوجہ کیا جائے، پھر غافل ہوا پھر متوجہ کیا گیا۔ تو جتنا زیادہ خشوع و خضوع ہوگا، جتنا زیادہ فہم ہوگا، جتنا زیادہ سوچ سمجھ کر نماز پڑھی جائے گی، اتنا ہی زیادہ ثواب ہوگا۔ تو ہمیں فہم کے ساتھ نماز پڑھنی چاہیے۔ تو اسی کے ساتھ ہم انشاءاللہ آج کا جو درس ہے وہ ختم کرتے ہیں، اور اس کے بعد ہم اگلے جو نشست ہے اس میں ہم ان باطنی اوصاف کی بات کریں گے جو کہ نماز کی زندگی ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔